ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم سائنس آف لائف کے لیکچرز کے تحت مختلف سائنسی سلسلے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مینلی وجود اور زندگی کے بارے میں، ان کے مادی سائنسی حقائق کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ ہم اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں زندگی کے اوریجن، دی اوریجن آف لائف اینڈ ایوولوشن، زندگی کی ابتدا اور ارتقاء کے اوپر ایک لیکچر، پچھلا لیکچر ہمارا مبنی تھا، اور آج بھی ہم اسی کو آگے لے کر بڑھیں گے جہاں سے ہم نے پہلے پچھلے لیکچر کو چھوڑا تھا۔ اوریجن اینڈ ایوولوشن آف لائف، یہ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے جو بات کی تھی کہ بیکٹیریا کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ بیکٹیریا کس طرح سے پہلی حیات آرکیا اور بیکٹیریا سامنے آئی کرۂ ارض میں۔ ہم اس وقت کرۂ ارض میں حیات کی بات کر رہے ہیں، آرگینک حیات کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ دی لاسٹ یونیورسل کامن اینسیسٹر کہا جا سکتا ہے سنگل سیلولر لائف کی جب ابتدا ہوئی، تو وہ ابتدا کس طرح ہوئی اس سلسلے میں ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں۔ کیونکہ اگر انسانی حیات کے ارتقائی اور موروثی سلسلے کو پیچھے کی طرف لے جایا جائے تو ہومونائڈ یعنی انسان نما جانور سے دوسری سمندری، زمینی، فضائی حیات اور کثیر خلیاتی حیات، اور آخر میں واحد خلیاتی حیات تک ہم پہنچتے ہیں۔ فاسلز کی دریافت کی حد تک قدیم ترین واضح حیات سائنو بیکٹیریا تقریباً 3.7 بلین ایئرس پرانی ہے، اور ویسٹرن آسٹریلیا کے ساحلوں پر اسٹروموڈائٹس تقریباً 3.4 بلین سال پرانے ہیں۔ تو یہ ابتدائی حیات کی شکل ہے جس میں سے یہ نمونے ابھی تک آپ کرۂ ارض پر دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آسٹریلیا کے ساحل پر یہ اسٹروموڈائٹس دیکھے جا سکتے ہیں، ابھی موجود ہیں۔ بیکٹیریا نباتات اور حیوانی حیات میں کچھ واضح فرق ہے، جیسے یہ کہ بیکٹیریا کی مدت حیات متعین نہیں ہے، وہ امر ہے۔ یعنی بیکٹیریا ایز این آرگینزم امر ہے، مرتے نہیں، مگر ان کو مارا جا سکتا ہے، خود سے نہیں مرتے، ان کی حیات ود ان آرگینزم متعین نہیں ہے، لیکن ان کو مارا جا سکتا ہے۔ نباتات اور حیوانات کی مدت حیات متعین ہے۔ ہر یونٹ آرگینزم کی مدت حیات کا تعین ود ان یونٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایوریج مدت حیات اپنی پوری کرتا ہے، اس کے بعد اس کا وجود عدم وجود میں چلا جاتا ہے۔ جدید کیمیائی حیاتی سائنس ریسرچ میں انسانی جسم میں موجود بیکٹیریا کے ذریعے علاج کے طریقے بھی دریافت کیے جا رہے ہیں۔ بیکٹیریا کی اہمیت ہم بتا رہے تھے کہ اوریجنل لائف وہیں سے شروع ہوئی، اور اب یہ جو طریقے علاج کے بیکٹیریا سے ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مائکروبیل تھیراپیوٹکس کے ذریعے یہ کیے جا رہے ہیں۔
علاج تقریباً 540 ملین ایئرز اگو ایک اہم حیاتیاتی سنگ میل واقع ہوا. جب بہت بڑے پیمانے پر حیات کی مختلف متنوع اقسام نمودار ہوئیں، جس میں سمندری اور زمینی جاندار شامل ہیں. اسے کیمبرین ایکسپلوژن کا نام دیا گیا ہے. یعنی جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سنگل سیلولر لائف 2 بلین ایئرز تک ایک ہی سنگل سیلولر لائف کی شکل میں لائف کرۂ ارض پر تھی. اس کے بعد نیکسٹ 2 بلین ایئرز میں ملٹی سیلولر لائف وجود میں آئی. لیکن جو پہلی دفعہ بڑے پیمانے پر متنوع اقسام کا ایکسپلوژن ہوا وہ 540 ملین ایئرس اگو، جسے کیمبرین ایکسپلوژن کا نام دیا گیا. کرۂ ارض پر لائف، آرگینک لائف کے لیے سورج جو ہمارا ستارہ ہے، گولڈی لاک انوائرنمنٹس کی ضرورت ہے، اینتھروپولوجی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور حیات کے پوائنٹ آف ویو سے، زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بنیاد ہے. گولڈی لاک انوائرنمنٹس، سورج کی روشنی اور حرارت اور پانی، واٹر. ہمارا کرۂ ارض سولر سسٹم کے اس حصے اور فاصلے پر واقع ہے. یہ گولڈی لاک انوائرنمنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں، جہاں سورج کی روشنی اور حرارت اور ریڈیشن بقدر ضرورت حیات ہے. یعنی نہ ضرورت سے زیادہ گرم، نہ ضرورت سے زیادہ سرد، اور اتنی ریڈیشن جو کرۂ ارض کی میگنیٹک فیلڈ کو پینیٹریٹ نہ کر سکے. یہ وہ لوکیشن ہے ہمارے کرۂ ارض کی سولر سسٹم میں جسے گولڈی لاکس کا نام دیا گیا. اور آگے چل کر ہم یہ تذکرہ بھی کریں گے، ڈسکس بھی کریں گے کہ جو ٹریلینز آف سٹارز ہیں کائنات میں اور گیلیکسیز میں، ان سب، کیونکہ ہمارا سورج بھی ایک سٹار ہے اور ایسے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز ہیں گیلیکسیز میں اور کائنات میں، تو اور ہر سٹار کے اپنے پلانٹس بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کتنے پلانٹس گولڈی لاک ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں سورج پر، اپنے سٹار پر، اپنے پلانٹ پر، اپنے گولڈی لاک انوائرنمنٹ پر. اس کے علاوہ کرۂ ارض کا پانی، کرۂ ارض پر 70% سے زیادہ ہے پانی اس میں، جو سمندروں کی شکل میں موجود ہے. کرۂ ارض پر پانی کے ذرائع اس کی تشکیل کے فوراً بعد ظاہر ہوئے جب اس پر مستقل ایسٹرائڈس، میٹیورائٹس، کومیٹس اور مختلف افلاکی اجسام کی بمباری ہوتی رہی. یہ ابھی ہم پچھلے لیکچر میں اس کا ذکر کر چکے ہیں. ان افلاکی اجسام میں بہت سے برفانی تودے، کیونکہ آبزرو یہ کیا گیا ہے کہ ہر افلاکی اجسام جو سالڈ ہیں، ایک تو افلاکی اجسام اور کچھ پلانٹس وہ ہیں جو گیسز ہیں، گیسیس ہیں، جس میں صرف گیسز ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سالڈ ہیں.
ایسٹرائڈس اور میٹیورائٹس اور کامٹس سالڈ افلاکی اجسام ہوتے ہیں، ان سب میں برفانی تودے موجود ہیں، سب میں برف موجود ہے۔ یہاں ان کی بمباری کی وجہ سے ان کی کرۂ ارض پر بمباری ہوئی اور وہ برفانی تودے صاف ظاہر ہے کہ ٹکرائے، تو یہاں کی حرارت کی وجہ سے اس نے پانی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ جو مین سورس اب تک اسٹیبلش ہو سکا ہے کرۂ ارض پر پانی کی موجودگی کا۔ اس کے علاوہ اس ایکسٹریم ٹربولنٹ پیریڈ میں ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسز نے بھی فیوژن ٹکراؤ کے ذریعے پانی کی شکل اختیار کی، کیونکہ ہائیڈروجن بھی موجود اور آکسیجن گیس موجود، تو ان کا فیوژن جب ہوا وہ ابھی پانی بنا۔ اب ان تجرباتی شواہد کی تصدیق ہو چکی ہے اور کائنات کے ہر حصے، گیلیکسیز، ستاروں، سیاروں اور مونز، کیونکہ جس طرح سے ہمارے ستارے سورج میں پلانٹس ہیں اور ہم کرۂ ارض ایک پلانٹ ہیں، اور کرۂ ارض کا ایک مون ہے، جو اسی طرح سے اور ستاروں کے پلانٹس ہیں اور ان کے مونز ہیں۔ مختلف اشکال اور حیات و ترکیب میں وہاں بھی پانی موجود ہے، کیونکہ یہ تجرباتی طور پر اور ڈیٹا جو اب تک حاصل ہوا ہے سائنسدانوں کے پاس جو موجود ہے اور حاصل ہوا ہے اور حاصل ہو رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ ہر سالڈ فلکی اس جسم میں پانی موجود ہے۔ اس کی حیت مختلف ہے، اس کی ترکیب مختلف ہے، اس کی جو کنسٹرکشن ہے کیمیکل وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں پانی موجود ہے، اور زیادہ تر وہ منجمد ہے، یعنی برفانی تودوں کی شکل میں ہے اس میں۔ اس لیے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات میں جہاں جہاں بھی پانی ہے وہاں آرگینک لائف کی موجودگی ممکن ہے، کیونکہ اگر اسٹار ہے، جس اسٹار کا کوئی پلانٹ ہے، وہاں اگر پانی ہے تو اسٹار کی ریڈیشن، حرارت، لائٹ اس کو اویلیبل ہوگی، اور وہیں انہی لوکیشنز میں جہاں گولڈی لاک ہوگا وہاں حیات ممکن ہوگی، کیونکہ جو کاسمک باڈیز ٹکرائے ہیں وہ اپنے ساتھ برفانی تودے لائے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اور یہ اب تمام ڈاٹا اور شواہد یہ سے ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ ٹریلینس، مور دین 3 ٹریلینس اب تک آبزرویبل، جو آبزرو کی جا سکتی ہیں ہمارے ایکس رے ٹیلیسکوپس، ہبل ٹیلیسکوپ اور مختلف قسم کے جو ہم نے افلاکی اسٹیشنز گردش کر رہے ہیں جن کے ذریعے آبزرویشنز ہو رہی ہیں، کہ 3 ٹریلینس تو گیلیکسیز ہیں، اور ایک گیلیکسیز میں ٹریلینس آف سٹارز ہوتے ہیں۔ تو جب اتنے اسٹارز ہیں، ملٹیپل آف ٹریلینس کے اسٹارز ہیں، تو اسی طرح سے بلینس پلانٹس ہیں اور مونس ہیں، تو اور جب بلینز آف پلانٹس ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کم سے کم ملینس میں، یہ بہرحال یہ ایک سائنٹیفک لاجک ہے، کیونکہ
لائف ابھی کرۂ ارض کے علاوہ اور کہیں دریافت نہیں ہوئی ہے. تو ہم جب تک کوئی چیز دریافت نہ ہو جائے اس کو حقیقت نہیں کہہ سکتے. لیکن جو سائنٹیفک لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ہونی چاہیے. اگر ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز ہیں اور بلینز آف بلینز پلانٹس ہیں تو ملینز آف ملینز گولڈی لاک ایریاز لوکیشنز آن دا پلانٹس سالڈ پلانٹس ہونی چاہیے اور وہاں پانی کی موجودگی ہونی چاہیے. اور تو یہ یقین کی حد تک قیاس ہے. یہ قیاس ہے لیکن یقین کی حد تک، کیونکہ اس کے پیچھے سائنٹیفک لاجک پوری طرح سے اس کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن لائف صرف آرگینک ہی نہیں ہوتی یا ہو سکتی. ہم پانی اور سورج اور گولڈی لاک کے کمبینیشن سے آرگینک لائف کی بات کر رہے ہیں. لیکن لائف کی دوسری اشکال بھی ہو سکتی ہیں. وہ لائف کی اشکال بھی ہو سکتی ہیں جو کاربن بیسڈ نہیں ہیں، جنہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جو نوری ہو سکتی ہیں، وہ نوری مخلوق ہو سکتی ہیں، وہ فوٹون بیسڈ ہو سکتی ہیں، الیکٹران بیسڈ ہو سکتی ہیں، نیوٹرینوز بیسڈ ہو سکتی ہیں. تو ان کی بیس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. نان آرگینک لائف ایک الگ سلسلہ ہے جس کا ہم سے ابھی تک واسطہ نہیں ہوا ہے. سائنٹیفکلی ہم انہیں ابھی تک آئیڈینٹیفائی یا اپروچ نہیں کر سکے. ہماری معلومات میں وہ ابھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتی. تو یہ لائف ایگزسٹنس کے زمرے میں ہم اس لائف کو دیکھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ماڈرن سائنس اور سائنسدان کرۂ ارض کے علاوہ چاند اور مارس پر جانے اور آباد ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ نہ صرف یہ کہ نئی قسم کی زندگی دریافت ہو سکے، مینلی آرگینک، زیادہ فیزیبل، پرابیبل، پاسبل معلوم ہوتی ہے، لیکن نان آرگینک بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم وہاں جائیں، یہاں نان آرگینک کے شواہد یا ہمارا انٹریکشن نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہاں ہو جائے، تو وہاں ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انسان کے لیے ایک آلٹرنیٹ رہائش اور بقا بھی مہیا ہوگی. اگر ہم مارس پہ جاتے ہیں اور آباد ہونے کی کوشش کرتے ہیں، چاند پہ جاتے ہیں، جیسا کہ کوشش ہو رہی ہے، آلریڈی ہم انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشنز قائم ہیں، چاند پر اس سے پہلے جا چکے ہیں. ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جو ہم چاند پر جانے کے بعد وہاں آبادی کے طریقے اختیار کریں اور انسان وہاں رہیں. انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں اب بھی انسان رہ رہے ہیں. ان کے لیے یہاں سے خوراک جاتی ہے راکٹس کے ذریعے. وہ چینج ہوتے ہیں. 6 مہینے کچھ لوگ رہے، واپس آ گئے، پھر دوسرے لوگ گئے، وہاں تجربات کر رہے ہیں. تو وہاں اس لیے یہ چاند اور دوسرے افلاکی اجسام پر، سالڈ اجسام پر جیسے پلانٹس پر، تاکہ وہاں انسان کے لیے ایک آلٹرنیٹ لوکیشن رہائش کے لیے اور اس کی بقا کے لیے بھی، کیونکہ کرۂ ارض پر بقائے حیات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی بھی بڑا جسم، افلاکی جسم اس سے ٹکرائے تو ہر قسم کی حیات بمائے انسانی حیات بڑی حد تک یا مکمل طور پر نابود ہو سکتی ہے کسی بھی وقت. جی، اس کی مثال پچھلے
66 ملین ایئرس اگو ایکسٹنکشن آف ڈائناسورس سے دی جا سکتی ہے کہ جب ایک بہت بڑا افلاکی جسم، اب وہ ایسٹرائڈ تھا یا بہت بڑا میٹیورائٹ تھا یا کوئی اور چھوٹا پلانٹ تھا، ڈوارف پلانٹ تھا، جو بھی افلاکی جسم، وہ اتنا بڑا افلاکی جسم تھا جب کرۂ ارض سے ٹکرایا ہے، اور یہ صرف 66 ملین ایئرس پہلے کی بات ہے، اور اس کے ٹکرانے سے اتنی بڑی تباہی کرۂ ارض پر ہوئی، اتنا ملبہ اڑا کہ سورج کی روشنی عرصہ دراز تک ختم ہو گئی، وہ گرد و غبار کے بادل، راکس کے، اور اس کے امپیکٹ سے جو حرارت، جو الیکٹریکل کرنٹس، جو ریڈیشن، اس نے کرۂ ارض پر موجود زیادہ تر حیات کو ختم کر دیا، اور 66 ملین ایئرز گو جو ہمارے پاس تمام فاسلس اور تمام شواہد موجود ہیں کہ ڈائناسورس ایگزسٹ کرتے تھے، وہ سب کے سب ڈائناسورس، کیونکہ وہ بڑے آرگینک سسٹمز تھے، ڈائناسورس ختم ہو گئے۔ اور آج بھی میکسیکو میں اور بھی دوسری جگہ، لیکن میکسیکو میں ایک کریٹر ہے، چکسولپ کریٹر، یہ چکسولپ کریٹر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہی کریٹر ہے جو ڈائناسور کی ایکسٹنکشن کا باعث ہوا، اور بھی امپیکٹس ہوئے، اور بھی کریٹر بنے، لیکن یہ سب سے بڑے کریٹرز میں سے ایک ہے، اور اس کو ڈائناسور کی ایکسٹنکشن سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف آسمانی اور زمینی آفات بڑے پیمانے پر زیادہ تر بحری اور بری حیات کے خاتمے کا باعث بن چکے ہیں، تو اس لیے کرۂ ارض پر حیات کی گارنٹی نہیں ہے، وجود کی گارنٹی نہیں ہے، کس وقت کرۂ ارض پر کوئی ایسا حادثہ ہو۔ اور یہی نہیں، خود انسان نے وہ نیوکلیئر ہتھیار، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، کیمیکل ہتھیار، کہ آپ کیمیکل ہتھیار، کیمیکل بم چھوڑ دیں تو جہاں جہاں وہ کیمیکل جائیں گے انسانی حیات کا خاتمہ کر دیں گے۔ نیوکلیئر آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک بم ایک شہر کے لیے تباہی کے لیے کافی تھا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان میں سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کا سبب بھی بنا، لیکن وہ دو شہروں کی مکمل تباہی، ہر اسٹرکچر، ہر آرگینک بینگ، ہر حیات زیادہ تر ختم ہو گئی۔ تو کرۂ ارض پر حیات کی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے یہ انسان کی جستجو، اور یہ سائنسدان جس میں لیڈنگ کردار ادا کرتے ہیں ان ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور پروگریس اور ارتقاء میں، کہ کوئی آلٹرنیٹ انسان کے لیے تلاش کریں، کہ تاکہ کرۂ ارض کے خاتمے سے پہلے کوئی ایک اور لوکیشن موجود ہے جہاں سب نہیں تو کچھ انسان تو چلے جائیں، وہ پھر اپنی آبادی بڑھاتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک غیر معمولی حقیقت ہے کہ وہی عوامل جو انسان کی یا حیات کی ابتدا، ارتقاء اور ترقی کا باعث بنتے ہیں، وہی عوامل اس کی انتہا اور بربادی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ زندگی کی ابتدا کے بارے میں سائنسی ریسرچ کے نتائج اور عملی شواہد، تجربات کے مشاہدات اور ان کی بنیاد پر بایولوجیکل مینیپولیشن کرنے کی انسانی صلاحیت
اور کامیابی اب تک، جس میں کلوننگ اور جینیٹک انجینئرنگ اور اب تک کے معلوم شدہ حیاتیاتی قوانین اور میکانزم کے تحت زندگی کے بنیادی بلڈنگ بلاکس اینڈ بلڈنگ مٹیریلز، سیلز اور پروٹینز کو لیبارٹری میں تیار کرنا شامل ہے. یعنی یہ صلاحیت اب تک انسان نے زندگی کے سلسلے میں حاصل کر لی ہے، کر چکا ہے. مادی زندگی کو فزکس، کیمسٹری، برقی عمل، توانائی اور بایولوجیکل لاز کے ایکشن، ری ایکشن اینڈ انٹریکشن کے ذریعے سیلف آرگنائزڈ ایمرجنسڈ لائف، وہ لائف ایمرج ہوتی ہے جو سیلف آرگنائز کر لیتی ہے اپنے آپ کو ایک یونٹ میں، کسی نہ کسی جھلی میں، کسی نہ کسی اسٹرکچر میں. اس کو نمایاں خصوصیات و صفات میں توانائی کے ذریعے خود حرکتی، خود مرمتی، اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم، ڈویژن، ریپلیکیشن کرنا، ریپروڈکشن، میٹابولزم، گروتھ، پروپیگیشن اور بنیادی صفت میں بنیادی انسٹنکٹ لائف کی، زندگی کی، وجود کی سروائیول انسٹنکٹ ہے. یہ لائف کے وجود کے ساتھ ہی ہے، سروائیول انسٹنکٹ موجود ہے، بنیادی انسٹنکٹ موجود ہے. اور اگر ہم پھر ریفر کریں کہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ کوارک، ایٹم، الیکٹران، مالیکیول، سب میں سروائیول انسٹنکٹ جو یونٹ کی شکل میں آ جاتی ہے. اور ان سب سے اخذ شدہ انفارمیشن پروسیس ہے. یہ سب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ ایک انفارمیشن کا سسٹم ہے، ایک انفارمیشن پروسیس ہے. اور آج ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی ان تمام چیزوں کے معلوم کرنے اور ریسرچ میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو یہ ارتقاء کا عمل ہے. مادی زندگی کی ابتدا اور ایک معجزاتی آرگینزم کی شکل میں اس کا ایمرجنس، سب سے بڑا معمہ جو اب جس میں ہم دیکھتے ہیں، جو سامنے ہے، جو نظر آتا ہے، جسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں، جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اوپر تمام کام ہو رہا ہے اور بڑی حد تک سمجھ بھی رہے ہیں، وہ اس میں حواس خمسہ اور شعور اور ذہانت کے مختلف انداز و مدارج ہیں، جن کو مادے کی مختلف حالات میں مختلف صفات سے تعبیر کیا گیا ہے. کیونکہ سائنس مادے سے ڈیل کرتی ہے اور ہر زندگی، اوریجنل لائف، سنگل سیلولر لائف، جیسا پچھلے لیکچر میں تفصیل سے عرض کیا گیا، ہر زندگی ایمرج مادے سے ہو رہی ہے. مختلف پرموٹیشن، کمبینیشن آف ایلیمنٹس، پارٹیکلس، جو مالیکیولس کی شکل میں، سیل کی شکل میں، اور پھر لائف کے بلڈنگ بلاک کے علاوہ لائف کی بلڈنگ مٹیریل، پروٹینز کی شکل میں سامنے آتے ہیں. وہیں سے انہی کی صفت ہے جو جیسے جیسے یہ آرگینزم کے یونٹ بناتے ہیں، یہ صفات کمپیکٹ، کمپریہنسو شکل میں سامنے آتی ہیں. اس کے اندر طبیعیاتی، کیمیائی اور برقی کارگزاری، کمیونیکیشن، سیلف آرگنائزیشن، ریپلیکیشن کے پروسیس ایک خودکار آرگینزم کی یونٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے.
یہ ہے لائف کی بنیاد جہاں سے ہم نے شروع کی تھی۔ اب ہم آتے ہیں ایولیوشن آف لائف پر، کہ ارتقاء مادی زندگی کا، کیونکہ زندگی کی ابتدا کے بارے میں سائنس کی ریسرچ کا ایک لاجیکل سائنٹیفک پروگریشن، اس کی ارتقاء کے بارے میں ریسرچ ہے۔ تو پہلی ریسرچ، پہلا پارٹ جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، لائف کیسے وجود میں آئی، کیسے آئیڈینٹیفائی ہوئی، تو ہم نے مختلف جو نشاندہی کی میٹیریل لائف کی، سائنس کے مطابق مادی زندگی کے بارے میں۔ تو 19ویں صدی کے شروع میں فرانسیسی حیاتیاتی سائنسدان بایولوجسٹ جین بیپٹسٹ لیمارک، ایک بہت بڑے عالم سائنسدان، نے اس وقت تک کے معلوم شدہ سائنسی قوانین اور نیچرل لاز کی تجزیاتی بنیاد پر مادی زندگی کے ارتقاء کی ابتدائی تھیوری پیش کی تھی۔ یہ پراپر تھیوری کی شکل میں، ارتقائی تھیوری کی شکل میں ہم کریڈٹ جاتا ہے جین بیپٹسٹ لیمارک کو، فرینچ بایولوجسٹ، سائنٹسٹ، عالم۔ اس تھیوری کے دو اہم پہلو تھے۔ ایک پہلو نامیاتی، آرگینک زندگی کی بتدریج مسلسل تبدیلی، یعنی سادہ بنیادی حیاتیاتی یونٹ پیچیدہ تر اور متنوع یونٹس میں تبدیل ہوتا رہے گا۔ دوسرا پہلو جغرافیائی اور ارضیاتی جیولوجیکل کنڈیشنز اور ماحولیات کا ہر قسم کی زندگی پر، ہر حیات پر اثر، جو اس کے مختلف حصص، اعضاء اور صفات کو ان حالات و ماحولیات اور کنڈیشنز کے تقاضوں کے مطابق بڑھاتا، گھٹاتا، تبدیل کرتا، مستعمل اور متروک کرتا رہتا ہے۔ یہ بہت کمپریہنسو تھیوری انہوں نے پیش کی، اور اس کے مطابق حیات کا متنوع اشکال میں ہوتے ہوئے بھی موروثی تسلسل برقرار رہتا ہے۔ مختلف اشکال میں ہوتے ہوئے بھی، یعنی ہر حیات بتدریج تبدیلیوں کو اپناتے ہوئے ایک دوسرے سے متصل رہتی ہے، نت نئے اشکال و صفات اختیار کرتی رہتی ہے، جو حیات کی گوناگون اقسام یا اسپیسیز پر منتج ہوتی ہیں۔ سنگل سیل، سنگل سیلولر لائف، ملٹی سیلولر لائف، اسمالر آرگینک یونٹس، اسمالر آرگینزمس، دین بگر اینڈ بگر اینڈ ڈفرینٹ۔ سلسلہ وہیں سے کنیکٹڈ ہے، ایک اسپیسیز دوسری اسپیسیز، گروپس، سب گروپس بنتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ارتقائی وقت کے ساتھ ساتھ، اس دوران بہت سے دوسرے ہم عصر نیچرلسٹ اور بیالوجسٹ بھی اس بات پر متفق تھے کہ زندگی کی تمام مختلف اقسام ایک ہی وقت میں پیدا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ ایک سادہ حیات کے وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج پروگریشن، ترقی، تبدیلی، میوٹیشن کے ذریعے وجود میں آتی رہی ہیں، جس میں قدرتی، سائنسی اور حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل آپریٹیو قوانین کی عملداری واضح تھی اور واضح ہے۔ حیاتیاتی سائنس کا اہم ترین سنگ میل
اہم ترین سنگ میل ارتقاء کا، بایولوجیکل ارتقاء کا۔ چارلس ڈارون کی ریسرچ ہے، چارلس ڈارون اس میں لیڈر ہیں۔ ان کا ڈاٹا، عملی تجربات، فاسلز، مادی مشاہدات اور سائنسی نتائج، ان کی کتاب دی اوریجن آف اسپیسیز کی 1859 میں اشاعت کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کو ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن کہا جاتا ہے، جس میں ہر پہلو کو، ایوولوشن کے، ارتقاء کے ہر پہلو کو عملی سائنسی تجربات، تجزیات اور شواہد کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے، جس کی تصدیق اس وقت سے لے کر اب تک جدید سائنسی طریقہ کار، سائنٹیفک ٹولز، فاسلز اور ناقابل تسخیر عینی مشاہدات کے ذریعے ہو چکی ہے۔ اس کی بنیاد نیچرل سلیکشن ہے، جو ارتقاء حیات کے ہر پہلو پر سیر حاصل روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں موروثیت سے لے کر بتدریج تبدیلی، رد و بدل، میوٹیشن، فاسلز، تعین عمری، ارضیاتی تشکیل، جغرافیائی تقسیم، ماحولیاتی اثر، کراس بریڈنگ، ہائی بریڈنگ، میٹامورفسز، حیات و صفات کا تنوع، جنین ایمبریوز کی نشو و نما، نظام تولید، ریپروڈکشن سسٹمز، تعین صنف، ہیبٹ، پیٹرنز، غرضے کے تمام اور ہر متعلقہ پہلو اس میں شامل۔ انتہائی کمپریہنسو یہ ریسرچ جو اس کتاب میں سمودی گئی ہے۔ 1831 میں یہ ایک 22 سالہ نوجوان تھے، چارلس ڈارون، اور ان کا تعلق ایک عیسائی مذہبی خاندان سے تھا، اور اس نوعمری میں ایک نیچرلسٹ کے حیثیت سے، ایک نیچرلسٹ سائنسدان کی حیثیت سے، ایک باٹنسٹ کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوا چکے تھے۔ ان کی حیثیت اسٹیبلش ہو چکی تھی، ان کو پہچانا جاتا تھا ایز اے نیچرلسٹ، ایز اے سائنٹسٹ۔ ایک بحری جہاز بیگل کے سفر کا آغاز ہوا۔ آغاز کیا کس نے؟ ایک کیپٹن جو خود بھی ایک ریسرچر تھا، سائنسدان تھا، ایک مذہبی عیسائی تھا، اور ارضیاتی حیاتیاتی یعنی جیولوجیکل ریسرچ کا خواہشمند تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ حیات کی ابتدا اور ارتقاء، یہ اس کا آبجیکٹو تھا، اس کا خیال تھا۔ حیات کی ابتدا اور ارتقاء میں عیسائی مذہب کے نظریات کو ثابت کیا جا سکے، یہ اس کا ہدف تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو عیسائی مذہب میں زندگی کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کا ثبوت ہمیں حاصل کرنا چاہیے، میٹیریل ثبوت حاصل کرنا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس سفر پر جانا چاہتا تھا، اور اس سفر کا اس نے آغاز کیا تھا، اور اس کو ایک تلاش تھی کسی اور سائنسدان ساتھی کی، تاکہ وہ اس کے اس کام میں شریک کار ہو سکے۔ اس جہاز نے 5 سال میں 40,000 میل ناٹیکل مائلز سمندری سفر طے کیا، اور دنیا کے دور دراز ممالک کے ساحلوں پر رکتے ہوئے معاف کیجیے گا، وہاں کے صحرا، جنگلات اور پہاڑیوں سے حیات کی مختلف اقسام، پرند و چرند، نباتات، حیوانات کے سیمپلز اکٹھے کیے، تاکہ ان پر عملی تجربات و مشاہدات کیے جا سکیں، اور وہاں کی ارضیاتی تشکیل کا معائنہ کیا جا سکے، جیولوجیکل ریسرچ۔ ان ممالک اور علاقوں میں جنوبی امریکہ، بحر الکاہل، جنوبی اوقیانوس، گلاپاگوس کے جزائر، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، برازیل کے جنگلات
اور اینڈیز کی پہاڑیاں سب شامل ہیں۔ اس ریسرچ کی سفری مہم میں وقت گزرنے اور مختلف حیات کی حیات، تنوع، فاسلز، سیمپلز کے مشاہدے اور تجزیے سے ڈارون پر یہ آشکار ہوا کہ حیات کی مختلف اقسام بتدریج رد و بدل، ترقی، میوٹیشن، سبقت کی دوڑ، اسٹرگل فار سروائیول کے ذریعے نت نئی اقسام یا اسپیسیز کو جنم دیتی ہیں۔ یہ اس کے مشاہدے میں یہ آیا ان تمام چیزوں سے، اور یہ بنیادی طور پر موروثی تسلسل کی علامت ہے۔ اس جد و جہد میں نہ صرف یہ کہ میوٹیشن اہم رول ادا کرتا ہے، بلکہ بعض اسٹیجز میں ایکسٹنکشن آف اسپیسیز بھی واقع ہوتا رہتا ہے، اور وہ بھی اہم رول ادا کرتا ہے ارتقاء میں، زندگی کے ارتقاء میں۔ یہاں اس کو یہ بھی واضح ہوا کہ حیات کے رد و بدل کے لیے طویل وقت درکار ہوتا ہے۔ اٹ ریکوائرس اے لانگ ٹائم، کیونکہ قدرتی تبدیلیوں کی رفتار بہت آہستہ اور بتدریج ہوتی ہے۔ اس لیے ارتقاء کے لیے وقت کا پھیلاؤ صرف سینکڑوں اور ہزاروں سال نہیں، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں سال پر محیط ہے، کیونکہ قدرتی، طبعی، طبیعیاتی، کیمیاوی، حیاتیاتی، ارضی، جغرافیائی، ماحولیاتی اور کائناتی عوامل سب ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ حیات کی ہر قسم کسی نہ کسی طرح اپنے سروائیول کی اسٹرگل میں مصروف رہتی ہے۔ ہر حیات کی ہر قسم، جو ہم ذکر کر چکے ہیں، بیکٹیریا سے لے کر سنگل سیل، ملٹی سیل، بگر آرگنیزم، زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے دوسروں کے مقابلے میں بہتر اور فٹ ہونا لازم ہے۔ یہ چیز سامنے آئی۔ اسٹیبلٹی، ایکویلیبریم، اسٹیبلٹی کے ذریعے ڈیوریبلٹی کا حصول ممکن ہے، جو سروائیول کے تسلسل اور پروپیگیشن کی راہ ہموار کرتا ہے۔ نیچرل سلیکشن کے لیے سروائیول آف دا فٹسٹ کی ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، جو بہت مناسب ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیبلٹی اور اڈاپٹیبلٹی، سروائیول آف دا فٹسٹ ود اسٹیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی، سروائیول اسٹریٹجی کے اہم ارکان ہیں پروپیگیشن کے لیے۔ لیکن پروپیگیشن جب ہو، اس کے لیے کسی آرگینک وہیکل کی ضرورت ہے، جیسے ہم یونٹ کہتے ہیں، جھلی میں ہو، اس کی کسی اسٹرکچر کے اندر ہو، اس کی موجود ہو، اس کا استعمال ضروری ہے، تبھی تو وہ یونٹ کے طور پر ریپروڈیوس ہوگا، ریپلیکیٹ ہوگا، میوٹیشن بھی ہوگا، اور اس کا ریپلیکیشن جاری رہے گا۔ ڈارون 1936 میں اپنے سفر سے واپسی کے بعد 23 سال تک 23 ایئرس تک اپنے ساتھ لائے ہوئے سیمپلز، فاسلز، ڈاٹا، مشاہدات اور تجزیات کو قلم بند کرتے رہے، لیکن ان سے جو نتائج نکل رہے تھے وہ اس وقت کے مروجہ عقائد و نظریات کے برعکس تھے، اور خصوصاً عیسائی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت تھے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط تھی، اس کا کمپلیٹ کنٹرول تھا آبادی پر اور ماحول پر، اپنے سوسائٹی پر،
بحری سفر و مہم جو بحری سفر اور مہم اس لیے شروع ہوا تھا کہ ان مروجہ عقائد و نظریات کی تصدیق ہو سکے اور سپورٹنگ ایویڈنس اس کا تلاش کیا جا سکے، میٹیریل سپورٹنگ ایویڈنس اس کا لایا جا سکے۔ تو جو ایویڈنس آ رہا تھا، جو میٹیریل ایویڈنس آ رہا تھا، وہ اس کی نفی کر رہا تھا، یہ بالکل ایک اپوزٹ سلسلہ، اور اس کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ اس لیے ڈارون کے لیے اس کو منظر عام پر لانا ایک بہت بڑی ذہنی کشمکش تھی، لیکن وہ تمام شواہد و شماریات، عملی تجربات، فاسلز، مادی مظاہر، سائنسی حقائق اتنے واضح اور شک و شبہ سے بالا تر تھے اور قوی تھے کہ 1859 میں ڈارون نے اپنی کتاب دی اوریجن آف اسپیسیز شائع کر دی اور منکشف حقائق کو منظر عام پر لے آیا۔ اس وقت کی سوسائٹی میں طوفان برپا ہو گیا۔ ڈارون اسٹیبلشمنٹ کا قابل نفرت ہدف بن گیا۔ اس کی کتاب کی جو کاپی ہاتھ لگی اسے جلا دیا گیا۔ لیکن جب سائنسدانوں کی اکثریت نے عملی سائنسی حقائق کو تسلیم کیا اور مکمل تائید و تصدیق کی تو حالات بدل گئے، اور بالآخر نہ صرف برطانیہ بلکہ پوری دنیا کے سائنسی اور علمی حلقوں میں اس کی تاریخی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ یہ حیاتیاتی سائنس یعنی بایولوجیکل سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب تھا، بہت بڑا انقلاب، اور آج ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن ایک مسلم سائنسی قانون بن چکی ہے۔ میٹیریل لائف کے لیے اوریجن اینڈ ایوولوشن کے لیے مسلم قانون ہے۔ اس کی کتاب جس کا نام اوریجن آف اسپیسیز ہے، اور یہ اس کو دنیا کی چند اہم ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سائنسی ریسرچ سے پہلے زندگی کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں فلاسفرز اور مذہبی علماء کی تشریحات و توضیحات اور تعویلات حرف آخر سمجھی جاتی تھیں، لیکن سائنس نے مادی شواہد اور عملی تجربات کے تجزیات و نتائج کو پیش کیا اور اس کے بنیادی اجزاء، عوامل و میکانزم کی تفصیلات دریافت کی۔ مادی عوامل، مادی بنیاد، اس سے پہلے حیات کی ہر قسم کو اپنے آپ میں مکمل گردانا جاتا تھا، یعنی ہر آرگینک یونٹ، ہر آرگینزم، ہر آرگینک سسٹم اپنے آپ میں مکمل مانا جاتا تھا، یعنی جیسی پیدا ہوئی ہیں یا جیسی موجود ہیں، جیسی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ویسی ہی تھیں اور ہمیشہ ویسے ہی رہیں گی۔ یہ تھا تصور، اور یہ کہ ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، یا رد و بدل نہیں ہوتا، یا رد و بدل نہیں ہوا۔ یہ سائنس نے ثابت کیا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حیات کی ہر قسم کا سلسلہ کسی سابقہ حیات سے ملتا ہے، ہر قسم کی حیات کا، اور اسی رد و بدل کا تسلسل ایک سادہ حیات سے جا کر ملتا ہے۔ اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں، اس کو ایک درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، یعنی ایک بیج سے پودا پھوٹتا ہے اور وہ اپنے تنے میں نئی شاخیں نکالتا رہتا ہے، لیکن بنیاد ایک ہی ہے، بیج میں ہے۔ پتے، پھول اور پھل نکلتے ہیں، تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس لیے ارتقاء کے لیے ٹری آف لائف کا تصور ایک بہت واضح سمبل ہے، جہاں میوٹیشن کے ذریعے مختلف برانچز یا اسپیسیز وجود میں آتی ہیں، اور ایڈیشنلی اس میں میٹامورفسس کا پروسیس بھی انتہائی حیرت ناک ہے، اور یہاں
ایک میٹامورفسس کی ایک بہت واضح مثال بٹرفلائی کہ کس طرح سے وہ کیٹرپلا سے ایک پیوپا سے کیٹرپلا اور کیٹرپلر سے بٹرفلائی بن جاتی. کہاں وہ ایک بدحیت قسم کا کیڑا ہمیں نظر آتا ہے اور وہی کیڑا ایک خوبصورت البیلی تتلی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. اور تو یہاں سائنٹیفک ایوولوشن تھیوری کے کا اظہار ہوتا ہے اور ہم اس کے سیلینٹ فیچرز پر اور اس کا ایک اجمالی جائزہ اور اس کا ایک احاطہ ہم کریں گے اپنے آئندہ لیکچر میں. آج کا لیکچر ہم یہیں ختم کر رہے ہیں اور یہیں سے اس ارتقاء کا ایک اوورال سمرائز اس کو ہم کریں گے، ارتقاء کے پورے پروسیس کو. خدا حافظ.